नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। छठा पारा सूरत माइदा, आयत नंबर 15, 16 एंड 17। लफ्ज़ी तर्जुमा। या अहलल किताबी, अहले किताब का तहकीक जाअकुम आ गए हैं तुम्हारे पास रसूलुना हमारे पैगंबर, युबय्यन बयान करते हैं लकुम तुम्हारे लिए कसीरन बहुत कुछ, मिम्मा इस चीज़ से जो कौन तुम थे तुखफून जो तुम छुपाते, मिनल किताबी किताब में से, और याफ़ू और माफ़ करते हैं अन कसीर बहुत से बातों से। क़द तहकीक जाअकुम आ गए तुम्हारे पास मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से नूरन नूर व किताबुन और किताब मुबीन बयान करने वाली। यहदी हदायत करता है भी इसके साथ अल्लाहु अल्लाह मन इत्तबा जो इसकी पैरवी करता है, रिज़वानहु इसकी रज़ामंदी की, सुबुल सलामी सलामती के रास्ते की, व युखरिजुहुम और निकालता है इनको मिनज़्ज़ुलुमात अंधेरों में से इलन नूरी रोशनी की तरफ, बिइज़्नि ही अपने हुक्म से, व यहदीहिम और हदायत करता है इनको इला सिराति मुस्तकीम सीधी राह की तरफ। लक़द बेशक कफ़रा काफ़र हैं अल्लाज़ीना वो लोग जो कालू कहते हैं इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला हुवल मसीह अस्तग़फिरुल्लाह वही है यानी मसीह इब्नु मरियमा बेटा मरियम का। कुल कह दीजिए फमन पस कौन जमली को इख्तियार रखता है मिनल्लाहि अल्लाह से शैइन कुछ, इन अगर अरादा वो चाहे अंजे के युहली का हलाक कर डाले मसीहा मसीह इब्ना मरियम मसीह इब्ने मरियम को, व उम्मुहु उसकी वालदा को, वमन और जो भी हैं फिल अर्ज़ी ज़मीन में जमीन सब, वलिल्लाहि और अल्लाह के लिए मुल्कुस समावाती बादशाही है आसमानों की, वल अर्ज़ और ज़मीन की, वमा और जो कुछ बैनहुमा इन दोनों के दरमियान है, यख़लुक़ु पैदा करता है मा यशा जो चाहता है, वल्लाहु अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। बेशक फरमाया अहले किताब बेशक तुम्हारे पास हमारे रसूल आ गए जो तुम्हारे लिए इनमें से बहुत सी बातें खोलकर बयान करते हैं जो तुम किताब में से छुपाया करते थे, और बहुत सी बातों से दरगुजर करते हैं। बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक रोशनी और वाज़िया किताब आई है जिसके साथ अल्लाह इन लोगों को जिसकी रज़ा के पीछे चले सलामती के रास्तों की हिदायत देता है, और इन्हें अपने हुक्म से अंधेरों से रोशनी की तरफ निकालता है, और इन्हें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। अल्लाह हमें भी इनमें शामिल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला ने यहूद व नसारा के हाल पर रहम खाते हुए इन्हें दीन इस्लाम में दाखिल होने की दावत दी है, और कहा है कि बहुत सी बातें जो तुम लोग छुपाते थे, मसलन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत, तौरात में रिजम वाली आयत, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत, तो अब हमारा रसूल बज़रिया वही वो बातें बयान कर रहा है और बहुत सी बातों को बयान नहीं करता ताकि तुम्हारी हद से ज़्यादा फजीहत ना हो जाए। देखो तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और खुली किताब आ गई है जिसके ज़रिए अल्लाह अपनी रज़ा के तलबगारों की आखिरत के अज़ाब से सलामती की तरफ रहनुमाई करता है, और कुफर की तारीकी से निकाल कर नूर ईमान की तौफीक देता है। बेशक या अहलल किताबी क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरा मिम्मा कुन्तुम तुख़फूना मिनल किताबी व याफ़ूना अन कसीर। इस आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सिफ़त बयान की गई है कि बहुत से अहकाम जो यहूद छुपाया करते थे इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, जैसे रिजम की आयत, सब्त वालों का किस्सा जिनको मस्ख करके बंदर और खंजीर बना दिया गया था,
اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے متعلق دیگر آیات۔ الغرض یہود ان تمام باتوں کو چھپایا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت کو لایا گیا، وہ زنا کر بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اپنی کتاب میں اس ضمن میں کیا حکم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے علماء نے کہا اے اللہ کہ یہ طریقہ نکال رکھا ہے کہ وہ مرتکبین کا منہ کالا کرتے ہیں اور انہیں گدھے پر بٹھا کر گشت کراتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ان کے علماء کو ماں تورات کے بلائیے۔ چنانچہ تورات لائی گئی تو ان میں سے ایک عالم نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے سے کہا، اپنا ہاتھ اٹھائیے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے سے رجم کی آیت نکلی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور وہ دونوں سنسار کر دیے گئے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ نور سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور کتاب مبین اس کی تشریح ہے۔ سورۃ اعراف میں فرمایا، سو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن کریم ہے۔ ان کے درمیان واو برائے مغارید مصداق نہیں بلکہ مغارید معنی کے لیے ہیں، اور یہ عطف تفسیری ہے جس کی واضح دلیل اگلی آیت ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہدی بہ اللہ، یعنی سورۃ مائدہ کی یہی آیت کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے۔ اور اگر نور اور کتاب دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو الفاظ یہ نہ ہوتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ جلائی اور جب اس کے گرد روشنی ہوئی تو اس میں کیڑے اور یہ جانور جو آگ میں ہیں گرنے لگے، اور وہ شخص ان کو روکنے لگا لیکن وہ نہ رکے اور اس میں گرنے لگے۔ یہ مثال میری اور تمہاری ہے۔ میں تمہاری کمر پکڑ کے جہنم سے روکنے والا ہوں اور کہتا ہوں جہنم کے پاس سے چلے آؤ، اور تم نہیں مانتے اور اسی میں گھسے جاتے ہو۔ استغفر اللہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔ فرمایا، بلا شبہ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا استغفار کہ بے شک اللہ مسیح ہی تو ہے، استغفار نعوذ باللہ، جو مریم کا بیٹا ہے۔ کہہ دیجئے پھر کون اللہ سے کسی چیز کا مالک ہے؟ اگر وہ ارادہ کرے کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو اور زمین میں جو لوگ ہیں سب کو ہلاک کر دے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ کے غلو اور اللہ تعالیٰ کے حق میں ان کی انتہا درجے کی زیادتی کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا نعوذ باللہ کہ اللہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہی تو ہیں، وہ کافر ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے بندے کو نعوذ باللہ اللہ بنا دیا جسے اللہ نے پیدا کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصارہ پر حجت قائم کرنے کا طریقہ بتایا کہ فرض کر لو اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم نعوذ باللہ اور ان کی ماں اور سارے جہان والوں کو ہلاک کر دینے کا فیصلہ کر لے تو اسے کون روک سکے گا؟ اس کا جواب قطعی طور پر یہی ہوگا کہ کوئی نہیں۔ تو پھر اللہ کا ایک بندہ کیسے اللہ ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، یا معبود ہونے میں اس کا شریک کیسے بن سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان ہر شے کی ملکیت اللہ کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے اور حوا علیہ السلام کو آدم سے پیدا کیا۔ اسی طرح اگر اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو مریم سے بغیر باپ کے پیدا کیا تو عقلی یا شرعی طور پر کیسے ضروری ہو گیا نعوذ باللہ کہ وہ اللہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو کشادہ فرمائیں تاکہ ہم آیات کو سمجھ سکیں
اور ان کی تہہ تک پہنچ سکیں، اور تاکہ اپنے اہل کتاب بہن بھائیوں کی مدد کر سکیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد فرمائے اور سب کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔